بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ریکٹم کے حوالے سے ہے۔ ریکٹم کی جو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اینل فشر ہے۔ نہ مریض صحیح بتاتا ہے نہ متعلقہ ڈاکٹر کو صحیح سمجھ آتی ہے کہ اس کو اینل فشر ہے، فسچولا ہے، ہیمورائڈز ہے، کانسٹیپیشن ہے، اینل پرولیپس ہے۔ تو ان کا جو تھوڑا فرق ہوتا ہے یہ ہمیں لازمی سمجھ ہونا چاہیے۔ اینل فشر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کو شدید قسم کی قبض ہوتی ہے اور کسی وجوہات کی وجہ سے اس کی جو ریکٹم ہوتی ہے، جو گول رنگ ہوتا ہے، اس کے اندر چیرے پڑ جاتے ہیں، وہ کٹ پھٹ جاتی ہے، زخم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہوتی ہے کہ جو پورا رنگ ہوتا ہے اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایسے آگے پھٹ گئی، زخم ہو گئے۔ تو رنگ کے اندر چیرے پڑے ہوئے ہیں، کٹ لگے ہوئے ہیں، زخم ہوئے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک سوراخ سا بن جاتا ہے۔ یعنی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کٹ لگنا، اس کا ریکٹم کا پھٹ جانا، شگاف پڑ جانا۔ ایسی کیفیت کو اینل فشر کہا جاتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور یہ جو درد ہوتا ہے کئی گھنٹے ہوتا ہے، 6-8 گھنٹے، چونکہ زخم ہوتا ہے تو وہاں درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علامات میں یہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو قبض ہو سکتی ہے، موشن ہو سکتے ہیں، اس کو شدید قسم کی جو بڑی کیفیت ہوتی ہے وہ درد والی ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اگر کسی بندے کو شدید قسم کی قبض ہوتی ہے اور بڑا موٹا قسم کا لمبا جو پخانہ ہوتا ہے اگر اس کو آتا ہے تو اس کو اس بڑے یا موٹے پخانے کی وجہ سے اینل فشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کو پرانی قسم کی بیماری ہے، کرونک ڈائریا، اس سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کو شوگر کا مسئلہ اس سے ہو سکتا ہے۔ اس کو HIV کا مسئلہ اس سے ہو سکتا ہے۔ اس کو کوئی ریکٹم کے ایریا کی TB ہے اس سے ہو سکتا ہے۔ ریکٹم کینسر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کی کافی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اینل فشر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ جو اینل سیکس کیا جاتا ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو سائن اینڈ سمٹم تھے وہ ہم نے ڈسکس کیا، اس کی وجوہات کو ہم نے دیکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ 3 دوائیاں جو آپ صبح دوپہر شام استعمال کرتے ہیں، اس میں جو 1 نمبر دوائی صبح آپ استعمال کریں گے وہ دوائی ہے ایسڈ نائٹریکم 200۔ جو دوسری دوائی آپ استعمال کریں گے دن کو وہ ریٹینیا 200 ہوتی ہے، اور جو تیسری دوائی آپ رات کو استعمال کریں گے وہ پیونیا 200 پاور میں ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے صرف وہ دوائیاں استعمال کرنی ہیں جو زخموں کو ٹھیک کرے، علامات کو، درد کو ٹھیک کرے، وہ جو چیرے بنے ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کرے۔ یہ 3 دوائیاں آپ صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلکیریا فلور 6X میں یا 6C میں صبح دوپہر شام آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض مشکل کیس بھی ہوتے ہیں، زخم بہت زیادہ ہوتے ہیں، مریض کو چلنے پھرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، درد بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب بڑے زخم بنے ہوئے ہیں، تو ایسی کیفیت میں کیلنڈولا کیوب بھی 10 قطرے آپ پانی میں ڈال کے صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی مشکل کیس ہے، بہت مشکل قسم کا کیس ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دوائیاں بھی صحیح طرح فائدہ نہیں کر رہی، 3 دوائیاں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میڈورینم CM کی 1 ڈوز لیں، اس کے بعد کارسینوسن ریکٹم کی 1 ڈوز آپ لے سکتے ہیں، اور تیسرے دن ہائیڈراسٹس CM پاور میک لیں۔ ہائیڈراسٹس بھی جو اینل فشر ہے اس کی ایک بڑی دوائی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کو اینل فشر کا مسئلہ ہے تو ہلکی پھلکی واک کریں، سادہ قسم کی خوراک کھائیں، پھلوں کا استعمال کریں،
گندم کا آٹا استعمال کریں، چکی کا آٹا استعمال کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، قبض نہ ہو، تو اس سے اینل فشر بہترین ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں، اللہ پاک آپ کو بھی صحت اور سلامتی دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔